تمہاری زندگی میں رکھی، بلکہ آہستہ آہستہ عقل دیتا ہے تاکہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ برادران اسلام، عقل 5 ضروریات میں سے ایک ہے جس کے بغیر انسان کی بقا نہیں ہو سکتی ہے۔ کائنات کی بقا ممکن نہیں ہے جب تک کہ 5 چیزیں زندگی میں انسان کی نہ ہوں، جس کو علماء اکرام نے، اہل علم نے فرمایا ضرورات الخمسہ، 5 ضروری چیزیں بقا کے لیے، باقی رہنے کے لیے 5 ضروری چیزیں ہیں ہر انسان کے لیے۔ اس میں سے ایک ہے عقل، اور دوسری ہے دین، تیسری ہے عزت، چوتھا ہے جان، نفس اس کا، 5واں ہے مال۔ اس کو ضرورات خمسہ کہتے ہیں، جو انسان کی ضرورت ہے، ہر انسان کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ اس کے پاس عقل ہو، اس کے پاس کوئی دین ہو، اور عزت ہو اس کی، اور جان ہو، نفس اس کا، اور مال۔ اس کو ضرورات خمسہ علماء نے بیان فرمائے۔ ان میں سے ایک بڑی اہم ضرورت انسان کی ہے عقل۔ لہذا یہ عقل اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا یہ عقل، صرف عقل کا ہونا ہی کافی ہے انسان کے لیے کامیابی کے لیے، یا کسی اور چیز کی اس کو ضرورت پڑتی ہے؟ کیا صرف عقل، جیسے کہ عقل اللہ تعالیٰ نے دے دی انسان کو، بس سننے کے لیے کان دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں، سمجھنے کے لیے دل دیا، دل و دماغ اس کو عطا کیا سوچنے سمجھنے کے لیے، سوجھ بوجھ کے لیے، کافی ہے اس کے لیے؟ اب وہ کامیاب ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں، جب تک کہ ایمان نہ ہو۔ اس عقل کو ایک چیز کی سخت ضرورت پڑتی ہے، ایک روشنی کی، جو اس کو راہ دکھائے کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کیا حق ہے اور کیا باطل، کیا غلط ہے اور کیا صحیح، اور وہ ہے نور ایمان، ایمان کی روشنی۔ بندہ اگر ایمان لائے، اور ایمان عقل کی رہنمائی کرتا ہے، ایمان عقل کی رہنمائی کرتی ہے، ایمان اور تصدیق اللہ پر، اللہ کی کتاب پر، اللہ کے رسولوں پر، پیغمبروں پر، اور جن جن چیزوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے کہا ہے۔ تو اگر ایمان ہے عقل کے ساتھ، تب تو پھر عقل کی خیر ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ ایمان اس کی عقل کو راستہ دکھاتا ہے، یہ کرو یہ صحیح ہے، یہ مت کرو یہ غلط ہے۔ اگر ایمان کے نور سے کسی کی عقل خالی ہو تو حیوان کی حالت اس کی ہو جاتی ہے، اس سے بھی بدتر، وہ حیوان سے بھی غلط حرکتیں، غلط اقوال، غلط افعال کرنے لگتا ہے، بدترین مخلوق کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہم قلوب لا یعقلون بها، قرآن کی آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کے دل ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان کے کانیں ہیں لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ کن کے بارے میں؟ یہ کافروں کے بارے میں، ان انسانوں کے بارے میں، ان اشخاص کے بارے میں ہے، ان افراد کے بارے میں ہے جن کی زندگیوں میں ایمان نہیں ہے۔ آنکھ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے آنکھیں ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان ہے لیکن سنتے نہیں ہیں، دل ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپاؤں کے جیسے ہیں، جانوروں کے جیسے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ انسان کافر کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے؟ مشرک کے پاس عقل ہے یا نہیں ہے؟ لیکن ایمان اور توحید سے خالی ہو تو پھر وہ بدترین جانور بن جاتا ہے، چیونٹی سے بھی گندا، جانوروں سے، کتے بلیوں سے بھی گندا ہو جاتا ہے وہ۔ اولئک کالانعام، کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانور اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتے، اور نہ ان سے مطالبہ کیا، اور نہ جانوروں کو وہ عقل دی گئی ہے جو اس کو دی گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، غور کرنے کی استطاعت اس انسان کے پاس ہے، لیکن وہ اللہ پر ایمان نہیں لاتا ہے، اللہ کی توحید کو نہیں اپناتا ہے۔ عقل ہے اس کے پاس لیکن اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ کیا تم آسمانوں کو نہیں دو؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، قرآن کی آیت ہے۔ انسان نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، آنکھوں سے وہ دیکھ کر سمجھ سکتا ہے، اللہ کے خالق ہونے کو پہچان سکتا ہے۔ اونٹوں کو نہیں دیکھتا، کیسے پیدا کیا گیا، آسمانوں کو کیسے اونچا کیا گیا، زمین کو کیسے بچھو دیا گیا فرش بنا کر، اور پہاڑوں کو کیسے دھسا دیا گیا۔ بلکہ قرآن نے کہا افلا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے اندر دیکھو، اللہ کی نشانیاں موجود ہیں، غور نہیں کرتے تم لوگ؟
تو انسان کے پاس صرف عقل ہو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کو راضی نہیں کر سکتا ہے۔ عقل کے ساتھ ایمان کی روشنی ضروری ہے، ایمان عقل کے ساتھ ہوگا تب اس کے لیے کامیابی ہے، ورنہ پھر وہ بدتر مخلوق بن جاتا ہے اور رذیل حرکتیں کرتا ہے، غیر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ ایمان نہیں ہے، ایک اپنے جیسے انسان کے سامنے جھک جاتا ہے نا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ نماز پڑھتا تھا یا نماز چھوڑتا تھا، یہ اور بات ہے کہ اس کی داڑھی نہیں تھی اس کی داڑھی تھی، اور وہ اس کو ولی اور بزرگ سمجھتا ہے۔ شرک کیوں کر رہا ہے؟ ایمان سے خالی ہے۔ تو یہ ایسی عقل صحیح نہیں ہے، بلکہ بدترین نعمت کا غلط استعمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں بیان فرماتا ہے، قرآن کی آیت ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین زمین پر چلنے والوں میں سے، زمین پر رینگنے والی بہت ساری مخلوق ہے جس میں انسان بھی ہے، ان میں سب سے بدترین اگر کوئی ہے تو وہ ہے جو عقل نہیں رکھتا، مطلب ایمان نہیں لاتا، بہرا ہے، اندھا ہے، کان ہے لیکن بہرا ہے، آنکھیں ہیں لیکن پھر بھی اندھا ہے۔ یہ شرط دواب اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور ایسے ہی لوگ جو دنیا میں ایمان سے خالی رہتے ہیں، عقل ہوتی ہے لیکن ایمان نہیں ہے، کل قیامت کے دن افسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ ملک کی آیت میں ان کے بارے میں بیان فرماتا ہے، قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے ہی لوگ جن کی عقلیں صحیح نہیں ہیں، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو سنتے نہیں ہیں، قرآن کو نہیں پڑھتے ہیں، مخلوق کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ایمان کے نور سے خالی ہے ان کی عقلیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں قیامت کے دن، ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرما رہا ہے، یہ قیامت کے دن کہیں گے لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير۔ اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے، اگر ہم سنتے اور عقل رکھتے، مطلب صحیح عقل رکھتے، عقل تو تھی ان کی، اگر ہم سنتے اور سمجھتے یعنی صحیح عقل رکھتے، ما كنا في اصحاب السعير، ہم جہنمیوں میں سے نہیں ہوتے تھے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب، اپنے گناہوں کا وہ لوگ اعتراف کریں گے قیامت کے دن، دوری ہو اصحاب جہنم کے لیے، دوری ہو ایسے جہنمیوں کے لیے۔ معلوم ہوا صرف مستقل عقل انسان کے لیے فلاح اور بہبودی کے لیے کافی نہیں، انسان کی فلاح اور بہبودی کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ نور ایمان کی ضرورت ہے عقل کے لیے، ورنہ پھر عقل کا نقصان انسان کو ہوگا۔ ایسی ہی عقل رکھنے والوں کے بارے میں امام ابو القاسم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ جو سلف میں معروف ہیں، ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں عقل دو قسم کی ہوتی ہے، عقل الموفق، ایک وہ عقل جس کو توفیق ہوتی ہے، اور ایک وہ عقل جو اللہ کی توفیق سے باہر ہوتی ہے، خالی ہوتی ہے۔ پہلی قسم کی عقل جس کو توفیق ملے، عقل الموفق جس کو کہا گیا، وہ عقل جو انسان کے، جس عقل کو استعمال انسان کر کے اللہ کی نشانیوں پر، اللہ کی آیات پر غور کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، اللہ کو پہچان کر، اللہ کے دین کو سمجھ کر ایمان لاتا ہے، اللہ کے رسول کو سمجھ کر پہچان کر ایمان لاتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے۔ یہ ہے پہلی قسم کا عقل مند۔ اور دوسری قسم کا وہ عقل مند جو سوائے گھاٹے اور نقصان کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، وہ انسان ہے، غور سے سنیے، ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ انسان ہے جو اپنی عقل کو ان چیزوں کے پیچھے لگاتا ہے جس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہونے والا ہے، اللہ کے رازوں کو معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا مطلب اللہ کے راز؟ دوسری قسم کا عقل، پہلے تو سمجھ میں آ گیا، تسلیم کا پہلے عقل والا جو موفق ہوتا ہے، پہلی قسم کی عقل، یہ غور سے سنیے بات، کیونکہ جتنی جماعتیں ہیں نا ہمارے پاس پرابلمز، وہ دوسری عقل سے نکلے ہوئی ہیں۔ پہلی عقل والا جو صحابہ کی عقل تھی، موفق، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو تسلیم کرتے ہیں، قبر کا عذاب ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وحی کو قبول کرتے ہیں، یہ عقل والے